السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اچھا، یہ آیات اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تکرار ہے اس بات کی کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اسی کے لیے سب کچھ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور جو وصیت لائیو کیا تو تھا، ابھی پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا یوٹیوب، دوبارہ کر لیتے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور یقیناً ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، آپ سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا تقوی کرو، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرتے ہو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بس بے شک آسمانوں اور زمین کا تمام مالک، تمام اختیار، اقتدار تو اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور وہ غنی بھی ہے اور حمید بھی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر وہ چاہے تو اے لوگوں تم سب کو ہٹا کر تمہاری جگہ کچھ دوسروں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس کی قدرت رکھتا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ سمیعًا بصیرا، سمیع و بصیر۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تکرار ہے اس بات کی، اس اعلان کی
کائنات کا، تمام آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہے، مالک بھی ہے، اس کا اختیار بھی ہے، اس کو اقتدار بھی ہے، اور وہ پوری مخلوق اس کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے رکوع کا اختتام بھی اسی بات پر ہوا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس سے پہلی آیت جو ہے اس میں بھی یہی اسی بات کا اظہار ہے کہ یہ تم آپس میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کرتے ہو اور ایک دوسرے سے اتنی توقعات لگائے بیٹھے ہو، اور تمہارا خیال ہے کہ کوئی دوسرا تمہارا نہیں کرے گا تو پتہ نہیں تمہارا کیا بنے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خود وسعت والے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور وہ اتنی وسعت والے ہیں کہ تمام کائنات پر ان کی حکمرانی، وہ تنہا مالک ہے۔ یہاں پر جو 3 دفعہ، صرف اس ایک آیت میں 2 دفعہ اور پھر اس سے اگلی آیت میں پھر 1 دفعہ، اور اس رکوع سے پہلی آیت میں، یعنی ایک لحاظ سے یہاں پہ پے در پے اسی بات کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کے اسی اختیار، اقتدار کی اور عظمت کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو پہلی بات ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ ہر ایک کو اس کی طلب کے مطابق دے سکتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو یتیموں اور کمزوروں سے عدل و انصاف اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، تو اگر ہم اس ریفرنس میں، اس مناسبت سے اگر اس آیت کو دیکھیں تو گویا کہ یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ پوری کائنات کے خالق اور مالک ہے، اگر وہ چاہیں تو کسی کو کسی دوسرے کا دست نگر بنائے ہی نہ، وہ اپنے پاس سے ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں۔ وہ اگر چاہتے تو خود یتیموں اور کمزوروں کی پرورش اور کفالت کا انتظام کر سکتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے باقی ساری مخلوق کو تو ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رکھا ہوا، ہمارے اوپر تو انحصار نہیں ہے، خود ہی پالنے، تو انسانوں کو ہی ایک دوسرے کا دست نگر بنایا ہے، محتاج بنایا ہے، اور یہ دراصل انسان کو وہ جو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، وہ جو اس کو خلافت کا مرتبہ اور منصب عطا کیا گیا ہے، اس کے امتحان کے لیے بھی، اور پھر اس کو جو ایک عظیم الشان، یعنی تمام مخلوق سے بڑھ کر جو مرتبہ اور مقام عطا کیا گیا خلافت کا، اور پھر آخرت میں جو دائمی بادشاہت کا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا، یا اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی اور ہمارا یہ امتحان لیا، ہمیں یہ موقع بھی دیا کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کر کے، نیکیاں کر کے، صدقات کر کے اپنے اجر میں اضافہ کریں۔ یعنی یہ تو اب ہمارے اوپر ڈال دیا نا ساری بات، کہ بندوں پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی، انہیں موقع دیا گیا کہ وہ نیک اعمال کریں، وہ یتیموں اور کمزوروں سے حسن سلوک کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آخرت میں جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یوں پہلا جو اعلان ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، یہ اسی چیز کی وصیت تمام انبیاء علیہ السلام کرتے آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کا بنیادی پیغام ایک ہی رہا، توحید، آخرت، اور اس زمین پر بطور امتحان کے کچھ وقت ہمیں گزارنا ہے، اور یہ جو امتحانی دورانیہ ہے، اس میں جو کچھ عمل ہم کرتے ہیں اسی پر ہماری آخرت کے دائمی جو اجر ہے، جو دائمی مقام ہے، اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو یہ بات سمجھاتے چلے آئے ہیں، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، وصیت اس نصیحت کو کہتے ہیں جو بڑی دردمندی اور خیرخواہی کے تقاضے سے کی جائے، کہ وصیت کرنے والا، ہدایات دینے والا، رہنمائی کرنے والا
وہ بڑا خیر خواہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم جو ہو کامیاب ہو جاؤ اس امتحان میں، اور اسی چیز کی وصیت کی گئی اہل کتاب کو، اور تمہیں بھی ابھی، یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ یہی نصیحت کرتے چلے آئے ہیں۔ اور یہاں پر اگر آپ اس کو پچھلے پورے احکام کو جو سورہ نساء میں اب تک آئے ہیں اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو گویا کہ یہ ساری جو ہمیں رہنمائی دی گئی ہے اور معاشرتی اور مختلف زندگی کے میدانوں کے لیے ہمیں جو رہنمائی دی گئی وہ دراصل ہماری ہی بھلائی کے لیے، تاکہ اس زمین پر امن اور عافیت کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ ہم رہ سکیں۔ اور یہاں پر اگر ہم پچھلا رکوع خاص طور پہ ذہن میں رکھیں تو جو اصل بات ہے وہ تو یہ ہے کہ میں دوسروں کو دینے والی کتنی بنتی ہوں، نہ یہ کہ میں لینے والی کتنی بنتی ہوں۔ دینے کو تو ہر بندہ تیار ہے نا، تو لیکن اجر کہاں پہ ہے؟ دینے میں۔ امتحان اسی بات کا ہے کہ تم دینے والے بنو، تم کتنا دیتے ہو دوسروں کو، وقت دیتے ہو، خدمت دیتے ہو، دوسروں کی خاطر ایثار کرتے ہو، دوسروں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہو۔ تو دیکھیں پچھلا پورا رکوع تو ہے ہی انہیں صفات پر، کہ یہی صفات جو ہیں وہ تمہیں اپنانی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ تو پھر اس یعنی اگر یہی حکم، اس میں اصل بنیاد جو ہے وہ تقوی کی ہے نا، ان اتقوا اللہ۔ یہ سب کچھ کرنا کیوں ہے؟ دوسروں کے حقوق کیوں ادا کرنے ہیں، دوسروں کی خدمت کیوں کرنی ہے، ایثار کیوں کرنا ہے؟ صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اس بات سے راضی ہوتے ہیں، ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اس کے دیے ہوئے احکام کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرو۔ آگے فرمائے کہ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، تم اگر ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ کو تو پھر کوئی، اللہ کی بادشاہی میں تو کوئی کمی واقع نہیں۔ تو یہاں یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ضرور اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر اس کی اطاعت نہیں ہوگی تو اس کی بادشاہی میں کوئی خلل واقع ہو جائے گا، یا وہ کوئی کمزور پڑ جائے گی، یا اس کائنات پر اس کی گرفت کوئی کمزور ہو جائے گی۔ نہیں، بلکہ وہ تو وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تو غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے کسی مخلوق میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تنہا چلا سکتا ہے۔ اللہ الصمد، وہ الصمد ہے، اور صمد کی صفت جو ہے وہ یہ کہ وہ اگر کچھ کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر کوئی وہ کسی کو کچھ نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اس چیز کو متعدد روایات میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ مطلب قرآن میں بھی جگہ جگہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی اگر کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے احکام کو تسلیم نہیں کرتا، تو اللہ تو تمام جہاں والوں سے غنی ہے۔ اسی طرح پھر سورہ ابراہیم میں بھی ذکر ہے وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ اگر تم کفر کرو، اور بلکہ زمین کے سارے لوگ جو وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں رہنے والے سارے کے سارے کفر پر آمادہ ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ تو غنی بھی ہیں اور حمید بھی ہیں۔ اسی طرح سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے جو کہتے ہیں کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اگر کوئی شکر کرتا ہے تو شکر کا فائدہ خود اسی کو ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی ناشکری کرے گا تو اللہ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔
اسی طرح سورہ زمر میں ہے تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تم سے غنی۔ اچھا، ان تمام جتنی آیات آئی ہیں قرآن جس میں اللہ تعالیٰ کی غنی ہونے کا ذکر ہے، بالعموم اس کے ساتھ غنی کے ساتھ حمید کی صفت آتی ہے، تو اس کی تفسیر جو ہے وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث قدسی میں ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور بعد کے انسان اور جن سب تم میں سے انتہائی تقوی والے ہو جائیں، کانو علی اتقی قلب رجل واحد منکم، تم انتہائی پرہیزگار، انتہائی تقوی والے شخص کے دل کی طرح بن جائیں، یعنی تم سب جو تقوی کی اعلیٰ ترین معیار تک پہنچ جاؤ، جب بھی میری بادشاہی میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تم پہلے اور بعد کے انسان اور جن سب تم میں سے انتہائی برے شخص کے دل کی مانند ہو جائیں، اس میں الافجر، وہاں پہ اتقا کا لفظ ہے، یہاں پہ افجر کا، کہ سب اتقا ہو جائیں یا افجر ہو جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر پھر بھی میری بادشاہی میں اس سے کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور بعد کے انسان اور جن سب ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں ہر شخص کی مطلوبہ چیزیں اسے دے دوں، پھر بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہ آئے گی جتنی سمندر میں سوئی سے آتی ہے جس کو سمندر میں ڈال کر نکال لیا جائے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے محفوظ رکھتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا، لہٰذا جس کو اچھے کاموں کی توفیق ملے اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو اپنے لیے برے اعمال پائے اسے صرف اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے۔ تو یہ یعنی وکان اللہ غنیا حمیدا، اس میں ہے کو اگر ہم مزید دیکھیں تو یوں گویا کہ ایک اہل ایمان کو بھی، منافقین کو بھی، اہل کتاب کو بھی ایک تنبیہ ہے اس میں کہ اگر تم اس کی اطاعت کرتے ہو تو اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ یہ جو آگے پھر کہا گیا کہ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، وہ تو دنیا اور آخرت سب میں نوازنے والا ہے۔ اچھا، پھر اس میں ابھی ہم اس کی مزید تفصیل دیکھتے ہیں، لیکن یہ اگلی آیت بھی ہم دیکھ لیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو تیسری دفعہ پھر اللہ تعالیٰ اسی بات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اب یہ جو ہے تیسری دفعہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی اظہار ہے، کارسازی کا بھی اظہار ہے کہ اگر تم تقوی اور اطاعت کی روش اختیار کرو تو تمہارے سب کام بنانے کے لیے وہ تنہا کافی ہے۔ تو یہاں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ جو اس سے اگلی ہے کہ ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اگر وہ چاہے تو تم سب کو اے لوگوں ذہب کا مطلب بس ایک جگہ سے بس اٹھا کے کہیں دور پھینک، یذھبکم بڑی خطرناک، بہت ہی زبردست یہ تنبیہ بھی ہے، ڈراوا بھی ہے، دھمکی بھی ہے، اعلان بھی ہے، وہ کر سکتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے۔ ویأتی بآخرین، اور تمہاری جگہ کسی دوسرے کو لے آئے، کوئی دوسری مخلوق کیسی بھی ہو، دیکھیں شکل، صورت، حیت،
سب سوچ سمجھ اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہے، وہ جو چاہے اس میں رد و بدل کر دے. جس طرح کائنات اس زمین پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انواع و اقسام کی مخلوق، اور کیا کیا کتنی مختلف طرح کی شکلیں ہیں. ہر جانور کی اپنی ایک خصلت، اپنی ایک فطرت. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ اس بات کی پوری قدرت رکھتے ہیں. من کان یرید ثواب الدنیا، جو بھی دنیا کے اجر کا ارادہ رکھتا ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس تو فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اس کے پاس تو دنیا اور آخرت کا سارا اجر ہے. وکان اللہ سمیع بصیرا، اور وہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے. یہاں پہ وہی فعیل کا ہی وزن کہ جس میں تسلسل پایا جاتا ہے کہ اول سے آخر تک وہ ہر بات کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور تمام علم کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے. جس طرح اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا پورا احاطہ کیا ہوا. یہاں اب ہم ان تینوں آیات کو اگر تین چار آیات جو ہیں ان کو ذرا اکٹھا اگر دیکھ لیں تو یہ ایک لحاظ سے بڑی زبردست تنبیہ بھی ہے ان آیات میں، اور جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ دھمکی بھی ہے، اعلان بھی ہے کہ اللہ نے تو اپنے احکام دے دیے، اب ان کو ماننا یا نہ ماننا تمہارا کام ہے. مانو گے تو تمہارا نفع ہے، نہیں مانتے تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آئی. وہ پوری کائنات کا بلا شرکت غیر مالک ہے. اس کی حکومت کو قائم رکھنے میں کسی دوسرے کی مدد اور اعانت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تنہا اپنے بل بوتے پر اپنی حکومت کو قائم رکھتا ہے، کسی کا محتاج نہیں. وہ یہ تو اس کی وہ جو حمید ہے اس کی حمد کا تقاضا تھا، تو وہ تو چاہتا تو بس لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا، اپنی مخلوق کو چھوڑ دیتا، بس کرے جیسے کرنا. یعنی جس طرح ایک عضو معطل کے طور پہ بس ٹھیک ہے ایک بادشاہ بن گیا اور اب وہ بس نظارے دیکھ رہے کہ اس کی مخلوق کیا کرتی ہے، اس نے ایسے نہیں چھوڑا. وہ خود سارا کنٹرول اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. تو یہ اس کی وہ حمید ہے، اور اس صفت کی وجہ سے اس کا یعنی یہ صفت کا تقاضا ہے کہ بے نیاز ہونے کے باوجود ساری خلق کو اپنے جود و کرم سے نوازے، اپنی رحمت سے نوازے. اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے مخلوق کو ان احکام سے آگاہ کیا جن احکام پر عمل کرنے سے ان کی زندگی جو ہے پرسکون اور مطمئن ہو سکتی ہے. تو ساری کائنات کا مالک ہونے کی وجہ سے ہی وہی اس بات کا سزاوار ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے اور اپنی زندگی کی باغ ڈور اسی کے حوالے کی جائے. اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو وہ چاہے تو سب کو فنا کر دے اور اس دنیا میں دوسری مخلوق لا بسائے. وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا. یہ جو ہے یہ بھی قرآن میں بار بار اس چیز کا تذکرہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیل. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام دیے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اس کا آغاز بھی اسی طرح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ. وہاں بھی یہی کہ احکام اس نے دے دیے ہیں، اب اگر تم نہیں چلتے تو وہ پوری قدرت رکھتا ہے. وہ بادشاہ جو ہے ایسا نہیں ہے، ایسا بے نیاز نہیں ہے کہ تم اب اس کی نافرمانی بھی کرو تو اسے کوئی ٹھیک ہے بھائی جو چاہو تم کرو. کھلی چھٹی تو نہیں ملی نا. وہ جس طرح کوئی بھی ہم اپنے لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اچھا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ہر بندے کو کھلی چھٹی تو نہیں دیتا. مجرم اور یعنی جو کرے اور نہ کرنے والے برابر تو نہیں ہوتے اس کی نگاہ.
اگر کوئی نہیں کرتا، اس کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کی پکڑ ہوتی ہے اور اس کو سزا ملتی ہے. تو یہ تو ہر ایڈمنسٹریشن کا بنیادی اصول ہے کہ کرنے اور نہ کرنے والے برابر نہ سمجھے جائیں. اور بلکہ دنیا میں تو مطلب ایک بندہ قانون کی پیروی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو اس کے لیے تو انعام تو کوئی نہیں ہے نا. اب ایک بندہ ہمیشہ فرض کیا ٹریفک کے رولز ہیں تو ہمیشہ وہ پوری پابندی کرتا ہے، کبھی اس نے خلاف ورزی نہیں کی، لیکن اس کے لیے کوئی انعام نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا انعام بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو میرے قوانین پر چلے گا اس کو پورا انعام ملے گا. یعنی وہ انعام نہ بھی دیتے تو کوئی ہم اس کے مستحق نہیں، قانون کی تو اطاعت کرنی ہی کرنی. جو بادشاہ ہے، بادشاہ کو کوئی اب دلیل تو نہیں پوچھتا نا کہ بھئی یہ قانون آپ نے کیوں بنایا. تو کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ جی پہلے جب تک مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ قانون کیوں بنا ہے اور اس کا کیا فائدہ، میں نہیں اس پر عمل کروں گا. یہ آپ کسی بھی اتھارٹی کو نہیں کہہ سکتے، اور کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی اہلکار جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پہلے سمجھایا جائے کہ یہ جو ڈیوٹی مجھے دی جا رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا، یا یہ کام جو مجھے کہا جا رہا ہے میں کیوں کروں. نہ فوج اس طرح چل سکتی ہے، نہ کوئی دوسرا ڈپارٹمنٹ چل سکتا ہے. اور بالکل یہاں عجیب بات ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جب تک ہمیں اس کی کوئی افادیت نہیں سمجھ آئے گی ہم نہیں کریں گے. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور کیوں کہا کہ یہ کر لو اور وہ کر لو. تو وہ قادر مطلق ہے، وہ جو کرتا ہے اس کو اجر بھی دیتا ہے، اس کو انعام بھی دیتا ہے، اور جو نہیں کرتا تو پھر اس کو سزا بھی دیتا ہے. یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے. یہاں پہ یہ جو کہا گیا ہے کہ من کان یرید ثواب الدنیا، یعنی دنیا کا ثواب تو یہ ہے نا کہ میں کوئی کام اس لیے کروں کہ یہاں دنیا میں کوئی فائدہ مجھے حاصل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یعنی اس کو پورا اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا ہی کے صلے کا طالب جو ہوتا ہے تو مالک تو دنیا کا بھی اللہ ہی ہے. یہاں بھی اسی میں دینا ہے تمہیں جو کچھ دینا ہے. وہ جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. یعنی یہاں تم جو دوسروں پر امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہو کہ فلاں سے مجھے کچھ مل جائے اور فلاں سے کچھ مجھے مل جائے، تو وہ دینے والے نہیں، دینے والا اللہ ہی ہے یہاں پر بھی. اور آخرت کا تو کلیتاً مالک ہوا. یہاں تو پھر کوئی ہمیں واسطہ نظر آتا ہے نا کہ فلاں کی وجہ سے مجھے یہ مل رہا ہے، وہاں تو کوئی واسطہ بھی نہیں ہوگا. وہاں تو اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت سے ہی جو کچھ ملنا ہے ملنا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں بھی دینے والا وہی ہے، اور جو آخرت کا طالب ہوتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں بھی جو چاہتا ہے دیتا ہے اور آخرت کا صلہ بھی بھرپور عطا فرماتا ہے. یہی بات سورہ بقرہ میں جو کہی گئی کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف دنیا کے طالب ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں جو دعا سکھائی گئی وہ یہی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جو وہاں پہ کہ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق. یعنی اگر کسی نے صرف دنیا کے اجر اور مفادات پہ نظر رکھی ہوئی ہے تو پھر اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. تو جو جن کی دعا یہ ہے، اب صرف دعا تھوڑی ہوتی ہے، بندہ جو دعا کرتا ہے اس کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں بھی مارتا ہے، کچھ اس کے لیے تگ و دو بھی کرتا ہے، کوئی عمل بھی کرتا ہے. صرف بیٹھے بیٹھے تو کام نہیں نہ ہوتے. تو اس لیے یہاں پہ جو کہا گیا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ان میں سے کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی حسنات بھی دے اور آخرت کی بھی حسنہ دے اور ہمیں آگ سے بچا دے. یعنی گویا کہ آخرت کی اصل حسنہ یہ ہے کہ آگ سے بچ جائے، اور دنیا کی حسنہ کیا ہے؟ دنیا کی حسنہ یہ ہے کہ ایسے عمل کی توفیق مل جائے جس سے آخرت کی آگ سے بندہ بچ جائے. یعنی اصل مقصود پھر بھی آخرت ہی رہی. تو وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یعنی اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے
تو بس اللہ تعالیٰ خود ان کا اپنا علم کافی ہے۔ اس بات کی مزید وضاحت جو ہوتی ہے سورہ شورا میں بھی ہے کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہے گا ہم اس کی کھیتی میں برکت دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے بھی کچھ دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن چونکہ اس نے آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کیا، آخرت کو مطلوب نہیں رکھا، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ بات جو ہے قرآن میں مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں بارہا جو ہے اس بات کی یاد دہانی جو ہے وہ کرائی جاتی رہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کو اس طرح کہا گیا ہے کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئک کان سعیهم مشکورا کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربك محصورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیل۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف دنیا کا طالب ہو ہم اسے اس میں سے جو دینا چاہے دے دیں، یعنی پھر بھی ضروری نہیں کہ بندہ جتنی کوشش کرے، جو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے وہ مل جائے، ملتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ ملے۔ اور پھر ہم نے اس کے لیے جہنم رکھی جس میں وہ داخل ہوگا بدحال ہو کر اور راندہ ہو کر، اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کرے، وسعی لہا سعیہا، کوشش بھی جتنی کرنی چاہیے اتنی کرے، اور وہ مومن بھی ہو، پھر یہاں پر صرف ارادہ تو کافی نہیں ہے نا، آخرت کی سعی بھی اور ایمان بھی، تو پھر جو ہے ایسے لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم ہر ایک کو آپ کے رب کی نعمتوں سے نوازتے ہیں، خواہ کوئی دنیا کا طالب ہو یا آخرت کا، اور تیرے رب کی نعمتیں کسی پر بند نہیں۔ دیکھو ہم نے دنیا میں لوگوں کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے، لیکن آخرت کے درجے جو ہے نا وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، درجے کے اعتبار سے بھی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی آخرت کے درجات جو ہے نا ان کا کوئی حد و انتہا نہیں، اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ ان میں ایک دوسرے سے کتنا تفاوت ہوگا۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یعنی جو صرف دنیا کا طالب ہے تو وہ بہرحال اس میں سے اتنا ہی پائے گا جتنا اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہے گا، لیکن آخرت سے بالکل محروم ہو جائے گا۔ تو پھر بندہ آخرت کا طالب کیوں نہ بنے کہ دنیا میں جو جتنا ہمارے حصے میں ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، تو آخرت کا بھرپور صلہ بھی مل جائے گا، اور دنیا میں سے بھی جو قسمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ تو مل کے رہنا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ قرآن بار بار اس کی یاد دہانی کراتا ہے، اور یہاں پہ جو سمیع و بصیر کی صفات کے حوالہ کے ساتھ جو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، تو اس لحاظ سے کہ اللہ نہ کسی کی دعا فریاد سے بے خبر ہے، نہ کسی کی حاجت اور حالت اس سے مخفی، تو پھر انسان کے لیے بہترین راہ عمل یہی ہے کہ وہ ہر حال میں اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ وہ اس بات کی بھی پوری اتھارٹی رکھتا ہے کہ اگر اس کی اطاعت نہ ہو تو وہ ہٹا کے جس کو چاہے لے۔ اسی کو ہم مزید ابھی اسی مضمون کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ اصل مقصود تمام احکام کا جو ہے وہ محض امتحان ہے، اور اس کے لیے اور اگر یعنی ایک بادشاہ کے قوانین ہیں، ایک حاکم کے قوانین ہیں، اور اگر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو وہ پوری اتھارٹی رکھتا ہے، جو چاہے اس پر سزا دے۔ اللہ تعالیٰ
مختلف طریقوں سے کائنات کی تدبیر کرتے ہیں، تصرفات کر سکتے ہیں، پورا بندوبست کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کو تقوی کی وصیت کی، اوامر دیے، نواہی دیے، شریعت دی، احکام دیے، اور یہ کہا اور یہ وعدہ کیا کہ جو ان احکام کی اطاعت کرتا ہے اس کو پورا پورا اس کا اجر ملے گا اور اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی تقوی کو ترک کرتا ہے، ناشکری کی روش اختیار کرتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ اگر ہمارے لیے کوئی قوانین بنے، ضابطے بنے، تو اس پر تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ قانون ہے. تو قانون کا ہونا تو ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور کوئی ایسا معاشرہ جس میں کوئی، آپ کوئی ایک مثال لے لیں، ٹریفک پر چلنے کے لیے قوانین اور ضابطے نہ ہو اور ہر بندہ جو ہے اس کو کھلی چھٹی ہوگی جیسے مرضی چلے، تو ٹریفک کا کیا حشر ہوگا. اسی طرح بلڈنگ رولز ہیں. ایک اچھی سوسائٹی میں، ایک مہذب سوسائٹی، اس کے بلڈنگ رولز ہوتے ہیں کہ کوئی عمارت، کوئی سڑک، کوئی ہر چیز کے لیے کہ کیسے بنائی جائے، کتنے اس کے کیا بنیادی تقاضے ہوں گے، اور اس میں ایک دوسرے کے حقوق کا کیسا لحاظ رکھا جائے گا. تو یہ سارے قوانین اگر نہ ہوں تو آپ دیکھیں کہ کیسی بے ہنگم سوسائٹیاں بنتی ہیں، بے ہنگم تعمیرات ہوتی ہیں، اور آپ میں سے کوئی ادھر رہنا پسند نہیں کرے. تو ہم لوگ کیوں پوش علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو جس لوکیلٹی میں جتنا قانون پر عمل ہوتا ہے وہ لوکیلٹی اتنی پوش ہو جاتی ہے، اتنی اچھی سمجھی جاتی ہے، اس کی اتنی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو بالکل اسی طرح معاشرے کی صورتحال کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاشرت کے لیے ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ہم پر عائد کی ہیں، تو یہ تو اس پر تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرتے ہو، یہ لفظ جو استعمال کیا تکفروا، یعنی بجائے اس کے کہ تم شکر گزار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ احکام دیے اور تم ایک دوسرے کا لحاظ کرو اور اس کے مطابق اپنے عمل کو بناؤ، تو شکر گزار ہونا چاہیے. لیکن اگر تم کفر کرتے ہو تو کر لو، جو چاہتے ہو کر لو، اس سے اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے اقتدار میں ذرا بھر کمی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایسے بندے تمہاری جگہ پہ لا سکتے ہیں جو تم سے زیادہ اطاعت گزار اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہوں گے. وہ تو غنی، وہ خزانوں کا مالک ہے، وہ جود و کرم کا مالک ہے، وہ احسان کا مالک ہے. وہ خرچ کرنے سے اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. یہ خزانے دن رات بھی خرچ ہوتے رہیں تو ختم نہیں ہوتے. اگر زمین و آسمان کے رہنے والے اول سے لے کر آخر تک تمام لوگ اپنی اپنی خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ سے سوال کریں تو اللہ کی ملکیت میں ذرا بھر کمی نہیں واقع ہوتی. وہ جواد ہے، وہ ہر چیز کو وجود بخشنے والا ہے. وہ حکم دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بس کون، بس وہ ہو جاتی. پھر اس کی تمام تر بے نیازی یہ ہے کہ وہ کامل اور صاف کا مالک ہے. اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں. ہر بندہ اس کے کمال کا محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں. اس کے لیے کمال کی ہر صفت ہے، اور اسی لیے اس کو تو کسی رشتے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کوئی اقتدار میں اس کا شریک نہیں ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کی کامل غنا اور اس کی بے نیازی ہے کہ اس چاہے یہ عالم کہتے ہیں عالم علوی اور عالم سفلی کہ کائنات کے جو بلند و بالا احوال ہیں ان کا معاملہ ہو، یا اس زمین کا یا زیر زمین کے معاملات، سب جو ہیں بس اسی کے تدبیر سے چل رہے ہیں. اور ہر کوئی، تمام مخلوق جو ہے اپنی چھوٹی بڑی ہر ضرورت میں اسی سے سوال کرتی، اور اللہ تعالیٰ ہر سوال کو پورا کرتا ہے.
وہ غنی کو مالدار کر دیتے ہیں، وہ غنی ہے اور غنی کر دیتے ہیں، مالدار کر دیتے ہیں، ہر ایک کو اپنے لطف و کرم سے نوازتے ہیں اور راہ ہدایت دکھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو حمید ہے تو وہ ہر قسم کی حمد و ثنا، محبت اور اکرام کے مستحق ہے، وہ صفات حمد سے متصف ہے۔ تمام جمال و جلال اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، وہ محمود ہیں، ہر حال میں محمود ہے، غنی اور محمود، غنی، حمید، محمود، تو وہ قابل تعریف ہیں، اور کوئی نہیں بھی ان کی تعریف کرتا تو وہ اپنی ذات میں خود ہی قابل تعریف ہے۔ وہ تمام اقتدار انہی کے پاس، وہ ہر ایک کو کفایت کرنے والے ہیں، وہ علم رکھنے والے ہیں اور اپنی حکمت کے مطابق تمام اشیاء کی تدبیر کرتے ہیں، اور یہی کامل کفایت اور وکالت ہے۔ وکیل جو ہے نا وہ تبھی کوئی بن سکتا ہے جب وہ اپنے موکل کا پورے حالات کی پورا علم رکھتے ہو۔ وکیل تو ہمارا ڈیفینڈر ہوتا ہے نا، ہمیں ڈیفینڈ کرتا ہے، ہمیں بچاتا ہے کسی سزا سے، ہماری حمایت کرنے والا ہوتا ہے، ہمارے معاملات کا نگران ہوتا ہے، تو وہ تو سب سے زیادہ میرے حال کو جاننے والے۔ وکیل بن ہی وہ سکتا ہے جسے میرے حالات کا پورا علم ہو، یعنی صحیح وکیل تو وہی ہوگا نا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کہیں پہ اس طرح فرماتے ہیں، اور یہ وکیل ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ نے جا بجا جو ہے نا اپنا اس صفت کا بھی اظہار کیا ہے، تاکہ دنیا میں ہم ایک دوسرے کو اپنا وکیل بناتے رہتے ہیں، اور کوئی وکیل صحیح وکالت کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ یہ ایسے وکیل ہیں جو کہ نہ صرف میرے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں، بلکہ اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی فراہم کرتے ہیں، پھر جو بھی میرے حق میں کوئی فیصلہ ہے اس کو نافذ کرنے اور اس کی تدبیر کرنے میں اس کی پوری قوت اور قدرت وہی رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر تدبیر بڑی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے، اور ان میں کوئی کمی ہو تو دیکھیں وکیل اگر ناقص ہونا تو بندہ بڑا نقصان اٹھاتا ہے، مقدمے ہار جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا وکیل ہے جس کو بندہ اپنا لینا تو کہیں نقصان اٹھانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جو آخری آیات میں جو وارننگز دے رہے ہیں کہ یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیر۔ یہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ مطلب ایک گروہ اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے، جب تک وہ اس کام میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حمایت پر ہوتے ہیں، اور جب وہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بجائے کسی اور کو اٹھا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمیشہ تو نہیں کوئی ایک قوم رہی اللہ تعالیٰ کے قوانین کی علمبردار اور چلانے والی، اللہ تعالیٰ نے کبھی کہیں سے اٹھایا؟ دیکھیں نا تاتاری جو اٹھے تھے اس دین کو مٹانے کے لیے، کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر اسی کعبے کا پاسبان بنا دیا۔ تو یہ تو فتنہ تاتار کی جو بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پورا اختیار رکھتے ہیں، تو وہ کسی کو بھی لا سکتے ہیں اور کسی سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے نا کہ وہ ہم سے لیں کام، تو ہمیں تو اسی کی فکر کرنی چاہیے نا کہ بس کسی طرح وہ ہمیں اپنے جاب، یہ تو اعلیٰ ترین جاب ہے جو وہ دیتے ہیں کسی، تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے کسی شخص کی کہ اسے یہ اعلیٰ منصب جو ہے حاصل ہو جائے کہ وہ اللہ رب العزت کا ان کے دین کا خادم بن جائے، ان کے دین کو دوسروں تک پہنچانے والا بن جائے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب کو اس کی سمجھ، فہم اور عمل نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي وخذل الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضائي، اللهم إني ضعيف فقوّني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فارزقني، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ان آیات پر اس لیے بھی زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں وہ خاص طور پہ عدل اور قسط کو قائم کرنے کی، ان کو بھی ہم ذرا تفصیل سے انشاءاللہ دیکھ لیں گے کہ عدل و قسط جو ہے وہ کس طرح مقصود ہے، اور اس کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے ہمیں کون سی صفات جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ لیکن اس کے لیے بنیاد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پر پوری نظر ہو۔ جی کسی کو کچھ کہنا ہے؟ جی فرزانہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی تو بات آپ نے کی تھی نا جو آیت پچھلی جو 131 آیت کی روشنی میں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ ہی ہو سکتا ہے، تو سورہ فاتر کی جو آیت ہے نا مجھے وہ بھی بڑی اس لحاظ سے لگتی ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اور اسی طرح ہم ہر فرض نماز کے بعد بھی ہم جو دعا پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کے بعد کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ مطلب اس چیز پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہمیں دے نہیں سکتا، اور اگر وہ نہ چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور بس مطلب یہی بہت ہی بالکل صحیح اہم ہے، بات اور یہی سب سے کمزور ہے۔ اس ایمان لانے کے باوجود بھی عملی میدان میں ہم اس معاملے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، اور ہمیں نظر جو ہے وہ ظاہری وسائل اور اسباب پہ ہی ہوتی ہے۔ بالکل، اور ہمیں بار بار اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، اور ظاہر پھر اس راستے میں کوشش بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ جی جی ڈاکٹر زینب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم یہ السلام۔ جو آیت نمبر 133 ہے نا، یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، تو یہ پڑھ کے پتہ نہیں مجھے کیوں اتنا ڈر محسوس ہو رہا ہے نا۔ آج کل کے جو حالات امت مسلمہ کے ہو گئے ہیں، تو بس یہ اللہ تعالیٰ جو قادر ہے نا کہ وہ سب کو فنا کر دیں اور دوسروں کو تمہارے بس جگہ اللہ لے تعالیٰ آئے، تو یہ بس بڑا لرزا دینے بھی آیت لگ رہی ہے۔ ہاں بس جی، اللہ سے پناہ مانگی جائے، بس بس اللہ اللہ میاں ہمیں ہی امت مسلمہ کے جو ہم آج کل نام لیوائیں ہمیں میں سے ہی اللہ تعالیٰ اٹھا دے۔ بس بس میں یہ بس دعا ہاں جی، بس اپنے آپ کو پیش کرنا جی چاہیے اللہ کے لیے۔ جی بالکل بالکل بالکل، بہت لرزا دینے والی آیت ہے یہ۔ ہاں جی، اچھا جی، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔